بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالواجد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالواجد سپیکس۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ اس گفتگو میں کیا جائے۔ چند روز قبل دعوت تبلیغ کے مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اگلے ہی روز وہ ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہیں، جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جس طرح گرایا گیا، ان کے خلاف جس طرح سازش کی گئی اور تمام لوگوں نے مل کر جس طرح خان صاحب کے اقتدار کا خاتمہ کیا، یہ مناسب نہیں۔ کل یہ لوگ جس چیز پر اکٹھے ہوئے ہیں جھوٹ بول کر، کل یہ لوگ اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے، کس طرح پیش ہوں گے۔ یہ بیان انٹرویو کے بعد جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو پوری سوشل میڈیا پر فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کچھ یوٹیوبر، کچھ فیس بک کے مجاہد، کچھ ہمارے سیاسی لوگ، کچھ ہماری صحافی برادری کے لوگ اور کچھ ہمارے مذہبی طبقہ، سب کے سب مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی شخصیت ہیں، ایک مبلغ ہیں اور ایک مذہبی سکالر ہیں۔ ان کا تعلق دعوت تبلیغ سے ہے۔ دعوت تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، دعوت تبلیغ کی کوئی رکنیت فارم نہیں ہے، دعوت تبلیغ کا کوئی صدر نہیں ہے، دعوت تبلیغ کسی جگہ رجسٹرڈ نہیں ہے کہ مولانا صاحب ان اصولوں کے پابند ہوتے کہ جو اصول دعوت تبلیغ نے بنائی ہوئی ہے۔ دعوت تبلیغ ایک دین کی تحریک ہے، ایک دعوت کا تعلق اللہ کے دین کو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ کیوں مولانا صاحب کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ فلاں کے پاس نہ جائیں، آپ فلاں سے ملاقات نہ کریں، آپ فلاں کے حق میں بولیں نہیں، آپ سیاست پر گفتگو نہ کریں؟ کیوں؟ پہلی بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دین یا دعوت ہے یا دفاع ہے۔ مولانا صاحب دعوت کا پیغام لے کر ہر جگہ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب پیپلز پارٹی کے احباب سے ملتے ہیں، ان کو جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور یوٹیوب کو آپ تھوڑا سا ریسرچ کر کے دیکھ لیں، کئی بیان مولانا کے پیپلز پارٹی، آصف زرداری، بے نظیر بھٹو کے لیے خیر کے الفاظ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت تو کوئی آدمی نہیں بولتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے 20 ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز صاحب سے، حمزہ شہباز سے 20 ملاقاتیں موجود ہیں، اس پر کوئی آدمی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ محترمہ گلثوم نواز صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی جب آتی ہے تو مولانا صاحب ان کے گھر جاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، 3 دن ان کی فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں، ان کے کل میں شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، مولانا صاحب دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کا حق ہے وہ جائیں، لیکن اس وقت کوئی آدمی نہیں بولتا۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام سے ہزاروں ملاقاتیں ہیں، مولانا صاحب کے لیے الفاظ خیر وہ ادا کرتے ہیں،
مولانا صاحب کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، ان کے ہر رہنما سے مولانا کی ہزاروں ملاقاتیں موجود ہیں، لیکن اس وقت کوئی نہیں بولتے، اس وقت کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ جو ہی مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کو ملتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہوا ہے۔ جمہوریت ہے بھائی، اسلامی جمہوریت پاکستان ہے، اس میں ہر آدمی کا حق ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر طبقے کا آدمی مولانا طارق جمیل صاحب پر اٹھ کر بکواس بھی کرتا ہے، گروی الفاظ بھی ادا کرتا ہے اور ان کو ہر حوالے سے ہٹ کرتا ہے؟ کبھی ان کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کبھی ان کی داڑھی کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، کبھی ان کی پگڑی کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی ان کے لباس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی ان کی ویڈیو اور الفاظ کو کاٹ کر ایک عجیب سی شکل دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ آخر اس چیز کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کیوں مولانا کو ہٹ کیا جا رہا ہے؟ آیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ آیا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں؟ کیا ان کا اظہار خیال کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہاں، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کو ہٹ کرنا، کہ دنیا ان کی بات سن رہی ہے۔ جب ان کا بیان ہوتا ہے کسی جگہ کوئی اشتہار نہیں لگتا، کوئی کسی ٹی وی چینل پر ان کی تشہیر نہیں ہوتی، باوجود اس کے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے سننے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے دلوں میں مولانا صاحب کی اہمیت کو ختم کرنا ہے اور ان کی نفرت بٹھانی ہے عوام کے دل میں۔ جب یہ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب باقی پارٹیوں سے ملتے ہیں، بزنس مین سے ملتے ہیں، اس وقت تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ کیا آپ لوگوں کی شادیوں میں مولانا شریک نہیں ہوئے؟ اب ایک بزنس مین کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی، انہوں نے مولانا صاحب کو نکاح کی پڑھانے کی جو انہوں نے ہدیہ پیش کیا، اس کو پورا دنیا اعتراض کرنے جا رہی ہے۔ ہر آدمی اپنی زبان کھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیوں بھائی؟ میں اور آپ نواز شریف تک پہنچ سکتے ہیں دعوت کا پیغام لے کر، میں اور آپ میاں شہباز شریف صاحب تک پہنچ سکتے ہیں دعوت کا پیغام لے کر، میں اور آپ عمران خان تک پہنچ سکتے ہیں دعوت کا پیغام لے کر، مسٹر زرداری جو بھی لوگ ہیں، کسی کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ایک شخص کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، ایک شخص کے پاس اتنے ان تک پہنچنے کی ایک موقع اللہ نے اس کو دیا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یا تو آپ ایک بات مجھے بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے، پی ایم ایل این کی قیادت سے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے یا پی ٹی آئی کی قیادت سے مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی فائدہ حاصل کیا ہو، چاہے وہ فائدہ سیاسی ہو، چاہے وہ فائدہ ذاتی ہو، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، کوئی بھی فائدہ، 1 روپے کا فائدہ اٹھا دیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ مولانا صاحب کو کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی سے ملاقات پر ہٹ کرتے ہیں، مولانا پیپل پارٹی پر ہٹ کرتے ہیں، تو ادھر سے جواب آتا ہے، وہ اس پر آپ کے اوپر تنقید ہوگی، آپ کے اوپر کیس ہوگا اور آپ کے اوپر راستہ روکا جائے گا۔ آپ پی ایم ایل این پر تنقید کرتے ہیں تو ادھر سے ان کے کارکنوں کا جواب آئے گا۔ آپ پی ٹی آئی پر ہٹ کرتے ہیں تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم آپ کو اس کا جواب دے گی۔ آپ جمعیت علماء اسلام پر ہٹ کرتے ہیں تو ان کے مجاہد آپ کو بھرپور جواب دیں گے۔ اس لیے آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ کل ہمارے خلاف کیس نہ ہو، کل ہمارے خلاف ایف آئی آریں نہ ہوں، اور آپ کسی کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بیچارے دعوت والے لوگ، علماء لوگ، معاف کر دینے والے لوگ، نرم لہجہ رکھنے والے لوگ، محبت اور پیار پھیلانے والے لوگ، نفرتیں ختم کرنے والے لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، یہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر مذہبی آدمی کا، ہر سیاسی آدمی کا، صحافی برادری کا، یوٹیوبر کا، ہر آدمی مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بول کر پچھلے چند دنوں سے ٹاپ ٹرینڈ بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پر۔ کیا مولانا صاحب کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے؟
کیا وہ ٹیکس نہیں ادا کر رہے؟ آپ جو کل تک ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے والی بات کر رہے تھے، آج ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ جو ایک دوسرے کو خون کے پیاسے تھے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، اور نہ آپ لوگ اس پر کوئی آواز اٹھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے ایک ملاقات کر دی اور اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ ہزاروں لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں عمران خان کے پاس کیا ثبوت ہے مولانا فضل الرحمان کو وہ غلط کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں؟ بس ایک جمہوری سسٹم ہے، اس میں ہر آدمی کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا حق حاصل ہے۔ صرف حق حاصل نہیں ہے تو مولانا طارق جمیل کو نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ مولانا طارق جمیل صاحب پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے ٹیکس دیتے ہیں، وہ کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، وہ ایک اچھے انسان ہیں، وہ نفرتیں پھیلانے والے ہمارے ایک مذہبی سکالر ہیں جو اب ملک کے لیے انہوں نے بے تحاشا خدمت سر انجام دی ہے۔ آج وہ اپنے خیالات کا اظہار کر کے ان پر تنقید نہیں کر رہے، صرف اتنا کہہ رہے ہیں بھئی یہ جو کچھ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، آپ لوگوں نے کہا جی یہ اچھا نہیں ہوا، ہم نے اپنی سپریم کورٹ پر اعتراضات کیے، بھئی اچھا نہیں ہوا، یہ مناسب نہیں تھا۔ اب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، سب لوگ کہہ رہے ہیں بھئی مناسب نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے کر دی، بھئی یہ جو کچھ آپ لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک شخص کو ہٹایا ہے، وہ ایک مذہبی نعرہ لگا رہا تھا، وہ پاکستان میں مدینہ کی ریاست کے خواب لے کر آیا، اس کے لیے اس کے بڑے اچھے چند اقدامات، چند غلط بھی ہوں گے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، چند اچھے اقدامات ہیں، لہذا اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہر آدمی آ کر تنقید کر رہا ہے، مولانا کو کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی گرے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی پالیسیوں پر سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے لیجوں پر غور کرنا ہوگا، اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان ہے بھائی، ہر کسی کو ہر شہری کو حق حاصل ہے، بالخصوص ایسے لوگوں کو، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں بس اپنے چند ٹکوں کی خاطر۔ بالکل میں اپنے اداروں سے کہوں گا، اپنی پاک فوج سے کہوں گا، اپنے میڈیا کے دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، خدا کے لیے سیاست کو علیحدہ رکھیں، ان عظیم لوگوں کو علیحدہ رکھیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، کل ان کے حق میں آپ لوگ پکڑے جائیں گے۔ مولانا صاحب دعوت کا پیغام لے کر ہر جگہ جا رہے ہیں، اور بالخصوص میں مذہبی طبقے سے گزارش کروں گا، جو لوگ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہیں یا باقی ہے، آپ نے مولانا طاہر اشرف پر کیوں نہیں اعتراضات کیے؟ ان کے خلاف اتنا کیوں نہیں آپ نے گند نکالا؟ آپ نے نور الحق قادری صاحب جو وزیر مذہبی امور رہ چکے ہیں، ان پر آپ نے کیوں نہیں کہا کہ وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں؟ بے تحاشا علماء، ابھی جمعیت سے علیحدہ ہونے والے خان محمد شیرانی صاحب ہیں، مولانا گل نصیب صاحب ہیں، حافظ حسین احمد صاحب ان کے حق میں بول رہے ہیں، پھر آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بکواس کرتے ہیں؟ جو لوگ سیاسی ہیں ان کے، مولانا صاحب نے صرف اپنے خیالات کا اظہار کر دیا اور آپ کھل کر سامنے آ گئے، جناب انہوں نے غلط کیا، انہوں نے اپنی پوزیشن کو واضح کریں، آپ اپنی پوزیشن کو واضح کریں، آپ کدھر کھڑے ہیں، کبھی ایک کے در پر، کبھی دوسرے کے در پر۔ میں پھر آخر میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس پیغام کو ہر آدمی تک پہنچائیں، خدا کے لیے ہر آدمی تک پہنچائیں، اور اپنے اندر یہ جو بے جا نفرت ہے اس نفرت کو ختم کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور مولانا صاحب کی شخصیت کو داغدار نہ کریں۔ خدا کی قسم ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جو ملکی لیول پر آ کر نفرت کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، کرنے دیں، آپ اختلاف ضرور کریں لیکن گندی زبان استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے اہل حق لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ ان لوگوں سے
جو لوگوں نے ویڈیو بنائی ہیں مولانا کے خلاف، جن لوگوں نے مولانا کو برا بھلا کہا ہے، وہ استغفار کریں، اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں، اور یہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تاکہ ہر آدمی اس پر عمل کر سکے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح گزارش کرتا ہوں، میرے یہ چینل عبدالواجد سپیکس کے نام سے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔